اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کے بارے میں جاری ہے، جہاں امام علیہ السلام نے انسانوں کو مختلف حقوق کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ آج جس حق پر ہم نے بات کرنی ہے وہ حق نماز ہے، یعنی انسان پر حق نماز کیا ہے، اسے نماز کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا حَقُّ الصَّلَاةِ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهَا وِفَادَةٌ إِلَى اللَّهِ۔ حق نماز یہ کہ تم یہ جان لو کہ یہ نماز ایک مہمانی ہے، آپ مہمان ہو خداوند عالم کے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہو اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں، اور خدا میزبان ہے اور آپ اس کے مہمان ہو۔ وَإِنَّكَ قَائِمٌ بِهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور یہ کہ نماز کے ذریعے آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ خَلِيقًا أَن تَقُومَ فِيهَا مَقَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ۔ اب اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ایک ایسے عظیم خدا کے سامنے اور جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر ایک عبد ذلیل و حقیر و فقیر کی طرح آپ اس کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، جو خدا سے بخشش کی امید رکھتا ہو اور مسکین ہو، اپنے آپ کو بتائے کہ میں تیری درگاہ میں حقیر اور فقیر بندہ ہوں، اور تضرع و زاری کرے خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور اس کو عظیم سمجھے جس کے مقابل کھڑا ہے، جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور اس طرح سے کہ اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اور بہت ہی خاشع ہو کر، کندھے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں خدا کے سامنے، یعنی اظہار ذلت کرے خدا کے مقابل پہ۔ وہ کبریا ہے، وہ متکبر ہے، اور ہم اس کے مقابلے پر جو اس کے بندے ہیں یہ حقیر و فقیر و ذلیل و مسکین ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کے سامنے مناجات کرے، گفتگو کرے۔ یہ تمام جو اگر آپ دیکھیں نماز میں جتنے اذکار ہیں وہ خداوند عالم سے خطاب ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، آیات ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ ہے۔ یہ سارے اذکار جو ہیں وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنے انہی اذکار کے درمیان اپنے برگزیدہ بندوں کا بھی تذکرہ رکھا ہے۔ رسول گرامی اور ان کی آل پر درود بھی اسی نماز کا حصہ ہے۔ بہرحال انسان کو اس طرح سے نماز کا حق ادا کرنا چاہیے، اور خداوند عالم سے اس نیت کے ساتھ کہ گناہوں نے مجھے لپیٹ لیا ہے، جو میرے چاروں طرف پھیل گئے ہیں، میں ان سے اپنی گردن چھڑاؤں اور خداوند عالم سے التجا کروں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرے، اور اس طرح سے نماز پڑھے کہ اس کے یہ گناہ اور یہ ذنوب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آخر میں امام فرماتے ہیں وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی یہ ممکن نہیں مگر کہ انسان خداوند عالم سے قوت کو طلب کرے، اسی سے طلب کرے کہ وہ مجھے اس مقام پہ لے آئے کہ میں ایسی نماز پڑھ سکوں۔ بس اول و آخر و وسط، شروع بھی اللہ کے نام سے ہے، وسط بھی اس سے خطاب ہے، آخر میں بھی اسی سے خطاب ہے، اور ان خصوصیات کے ساتھ جو امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں، انسان جو ہے وہ نماز کا حق ادا کر سکتا ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو اسے معراج پر لے جا سکتی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز انسان کی معراج ہے۔ کون سی نماز؟ کوئی خاص نہیں، ہر روز، ہر وقت، ہر نماز معراج المؤمن ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے جیسے کہ امام نے بیان فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔